اب میں دعوت تقریر دینا چاہوں گی شیزہ خالد کو۔ شیزہ خالد کا تعلق جامعہ ضیاء القرآن ماڈل ٹاؤن سی فیصل آباد سے ہے۔ جامعہ ضیاء القرآن سے تشریف لائی ہیں شیزہ خالد، آپ کی بھرپور تعلیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، خدا کا آخری لے کر وہ پیام آئے۔ جناب صدر اور میرے معزز سامعین و سامعات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کا ترجمہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا، کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ اس بات کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، میں آپ کے ذکر کو پہلے بھی بلند کر چکا ہوں اور آئندہ بھی میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا۔ نہ ادب ہے نہ بصیرت، نہ ادب ہے نہ بصیرت نہ شعور ہے، نہ ادب ہے نہ بصیرت نہ شعور ہے، دل رستہ ہے محمد کی ثنا سے پہلے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، اور امتی ہونے کی خواہش تو اللہ کے لاڈلے انبیاء کرام نے بھی کی تھی، اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان فرمایا، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں انعامات سے نوازا ہے، اور ان انعامات میں سے کچھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قرآن پاک میں ایک سورت الم نشرح میں یوں بیان فرمایا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ اس بات کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے سینے کو علوم و معرفت کے لیے کھول دیا ہے، وسیع کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس کو علم و حکمت سے بھر دیا ہے، اور آج تک اس بات پر کوئی بھی علماء اور عقلمند اس بات تک پہنچ نہ سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام بھی ساتھ ہی فرما دیا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہلکا کر دیں گے آپ سے آپ کے بوجھ کو۔ اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم اور شریعت پر اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، مخلوق کو توحید پر جمع کرنا ہے، تو آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ذرا پریشان سے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کا حل اسی صورت میں بیان فرما دیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو علوم و معرفت سے بھر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے انعام کا ذکر بھی ساتھ ہی فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس بات کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جہاں کہیں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ضرور ہوگا، کلمہ میں، اذان میں، نماز میں، فرشتوں میں، یہاں تک کہ ساق عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، اس بات کے آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی سب سے بڑی مثال پوری دنیا میں 5 وقت کی اذانیں ہیں کہ جب مؤذن فرماتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 5 وقت کی اذانیں اسلامی شعار ہیں کہ یہ ہر وقت پوری دنیا میں کونے کونے میں 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر وقت بلند ہوتا رہتا ہے، اذانوں میں، نماز میں، کلمہ میں، عیدین میں، خطبہ میں، نکاح میں، ایام تشریق میں، یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں